بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. ہمارا سبق تھا عرب حکومتیں اور سرداریاں. اس میں سب سے پہلی بادشاہت اور حکومت یمن کی حکومت سے متعلق ہم لوگوں نے پڑھا. یمن کی جو بادشاہت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کم و بیش 2000 سال قبل کی تاریخ قرآن بیان کرتا ہے. اور یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ مؤرخین جو یمن کی تاریخ بتلاتے ہیں، تعجب کی بات کیا ہے معلوم ہے؟ عام مؤرخین، اس میں سے مسلمانوں کی بھی بڑی تعداد ہے مؤرخین کی، اور کچھ غیر مسلمین کی بھی ہے، مستشرقین وغیرہ یہود و نصارہ میں سے بھی کچھ ہیں جنہوں نے عرب کی تاریخ لکھی. لیکن زیادہ اعتبار اور صداقت پر مبنی تاریخ، صدق پر مبنی، یہ وہ تاریخ ہے جو اہل اسلام نے مرتب کی ہے. تو مؤرخین نے جو یمن کی تاریخ بتلاتے ہیں کہ یمن کی تاریخ کب تک جا کے ہم کو ملتی ہے، وہ بھی 2000 سال کی تاریخ بتلاتے ہیں، اور قرآن برابر اس 2000 سال کی گفتگو کرتا ہے. تعجب کی بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ تو قرآن بھی برابر 2000 سال کی تاریخ میں گفتگو کرتا ہے. اچھا، بہرحال تو ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ یمن کی جو تاریخ ہے اس کو مؤرخین نے 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیے ہیں. اس کو 4 بڑے حصوں میں تقسیم کیے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم ایک طرح سے بول سکتے ہیں کہ اگر کوئی ہندوستان کی تاریخ لکھنا چاہے تو مغل دور میں جو حکومتیں تھیں، 800 سال میں مسلمانوں کی جو حکومتیں تھیں، صرف مغل دور میں ایک تاریخ وہ بن سکتی ہے. انگریزوں کی حکومت کا ایک دور آیا، وہ ایک تاریخ بن سکتی ہے. ہندوستان آزاد ہوا، ہندوستانی لوگ حکومت کر رہے ہیں، اس کی ایک تاریخ بن سکتی ہے کہ ایک ایک دور بنتا ہے نا. تو پھر یمن کی تاریخ کو بھی اہل علم نے، مورخین نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو ان 4 ادوار میں جو بڑے بڑے واقعات ہوئے جسے قرآن نے بیان کیا، اس میں سے 2 ہم لوگوں نے پڑھا تھا، تیسرا ادھورا رہ گیا تھا. آج اس کا تتمہ کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ان واقعات میں قرآن ہماری کیا رہنمائی کرنا چاہتا ہے اسے اختصار کے طور پر پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بڑا تیسرا واقعہ جو قرآن نے اس 2000 سال کی تاریخ کا ہمارے سامنے رکھا ہے، اس میں سے وہ واقعہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ تبع، ایک بادشاہ جو یہودیت اختیار کر لیے تھے. اور یہودیت کیا تھی؟ وہ اس دور میں اسلام تھا. اس کی بگڑی ہوئی شکلیں بھی تھیں، تحریفات کا باب بھی کھلا تھا، تحریف کرتے رہے تھے وہ، لیکن اسلامی تعلیمات بھی جو کچھ تھی وہ اسلام ہی کی تھی. اس اعتبار سے اس بادشاہ نے اسلام قبول کیا. اور میں نے آپ کو تاریخ بتلایا تھا کہ اختصار کے ساتھ کہ اس بادشاہ نے علماء کے لیے بہت سارے گھر تعمیر کیے. ایک گھر وہاں کے ایک بڑے عالم کے لیے اس نے بنوایا، اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کی طرف سے، ان کے لیے میری طرف سے تحفہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر آ کے نازل ہوئے. تو ایک تاریخ میں نے آپ کو بتلایا تھا. میں نے گزشتہ کلاس میں جو تبع کا جو نام تھا وہ کیا بتلایا تھا؟ میں حسان بتلایا تھا نا. حسان، وہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، وہ ان کا نام حسان نہیں تھا، ان کا نام تھا سعد نام تھا، اسعد نام تھا، اسعد، حمزہ سین عین دال، اسعد نام تھا ان کا. اور کنیت تھی ابو کرب، کا را اور با، جیسے بکر ہے اسی سے کرب. ہاں اسعد ابو کرب نام یہ تھا. نام میں ذرا سی غلطی ہو گئی تھی. ان کے تعلق سے جو میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ انہوں نے اسلام قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان لے کر کے آئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کا حوالہ بھی میں آپ کو دیا تھا المعجم الاوسط سے، جسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دیے. سلسلہ صحیحہ میں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تبع کو لا تصبوا تبعا، تم تبع کو گالی مت دو، فإنه قد اسلم، اس لیے کہ یقیناً وہ اسلام قبول کر چکے ہیں. تو یہی تبع مراد ہیں. جی ہاں، تبع اصغر جو تھے نا وہ حسان تھے، وہ نہیں ہیں، یہ درمیان کے تبع ہیں، تبع اوسط. اچھا، ایک غور طلب بات ہے، یہ جو بادشاہ تھے مدینے میں نہیں تھے اس وقت، وہ یعنی پوری زندگی مدینے میں نہیں گزاری انہوں نے، وہاں سے پھر نکل کے آ گئے یمن کو. تو جب وہ مدینے میں گئے تھے حملہ کرنے کے خاطر کچھ اور غرض سے، اسلام قبول کیے، گھریں تعمیر کیے، ایک تھا عرصہ انہوں نے وہاں پر. جب وہاں سے وہ نکل کے آنا چاہے تو ایک خط لکھ کر کے انہوں نے علماء کو دے کر کے آئے. بنو قریظہ کا جو علاقہ ہے وہاں دو بڑے علماء تھے یہودیوں کے، علماء یہود. تو تبع یہ جو بادشاہ تھے انہوں نے ایک خط لکھ کر کے ان کو دے دیا تھا کہ یہ خط اللہ کے رسول کو پہنچانا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آ گئے تو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت نبی ہو کے یہاں آ گئے تو میرا خط آپ کو پہنچا دینا، یا آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ اپنے وارثین کو یہ وصیت کر کے جانا کہ جب نبی آئے تو یہ خط دے دینا. وہ خط ایسے ہی چلتا رہا اور اللہ کے رسول کو ملا وہ علیہ الصلوۃ والسلام. 2000 کم و بیش ایک 500 سال سے کم ہی کا عرصہ ہے. اچھا نہیں، تبع اصغر کے بارے میں نہیں، تبع اصغر ان کے بعد کے ہیں، یہ ان سے پہلے کے تبع ہیں. وہی میں گزشتہ کلاس میں جو تبع اصغر جو لکھوا دیا تھا وہ غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. وہ گزشتہ کلاس میں آپ سے کہا تھا میں جب سب لوگ چلے گئے تھے تب آپ سے یاد ہے، اور وہ بتلایا تھا کہ آنے والی کلاس میں بتلا دوں گا انشاءاللہ. جی اچھا، غور طلب بات کیا دیکھیے، انہوں نے جو خط لکھا تھا اس خط میں انہوں نے اشعار لکھوائے تھے عربی زبان میں. اشعار 2 شعر انہوں نے کہے تھے، اور 2 شعر کیا ہیں ذرا غور طلب ہے، ذرا اس شعر پہ غور کیجیے آپ. انہوں نے جو شعر لکھا تھا کہا کہ شہید تو، یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، شہید تو علی احمد، احمد یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں احمد انہوں نے کہا محمد کے بجائے؟ اس لیے کہ ہاں احمد ہے. اور سورہ صف کی آیت دیکھیں آپ، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں پچھلے نبی موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرتا ہوں، اور من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں آخری نبی جو احمد ہے، میں ان کی خوشخبری دیتا ہوں. بتا دیجیے آپ کو، دیکھیں شہید تو علی احمد انہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ جو احمد ہے، انہ رسول من اللہ بارئ النسم. النسم مخلوق کو بولتے ہیں، النسم کس کو بولتے ہیں؟ جس کے اندر بھی نفس ہے، انسان جانور وغیرہ سب. باری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے، بالخصوص هو اللہ الخالق الباری المصور. یہ جو الباری ہے بالخصوص ان چیزوں کو پیدا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے جن کے اندر جان ہے، انسان، جانور، سمجھ رہے ہیں؟ الخالق عام، خلق السماوات والارض، بری السماوات والارض ایسا نہیں کہا جا سکتا. باری عموماً کس کے لیے؟ جاندار، انسان، جانور وغیرہ. اسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو جب دیکھا کہ انہوں نے بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ. تم نے بچڑے کو جو بنایا ہے نا اپنی نفسوں پہ ظلم کیے ہیں، اب اس کا کفارہ کیسے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل کر دو. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو قتل کر دو. ایسا کیوں؟ اور انہوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے جس نام کا انہوں نے انتخاب کیا، دیکھیے آپ سورہ بقرہ کھولی، یہ اسماء حسنہ کی کلاس میں آپ کو بتاؤں گا میں کہ انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں کتنی معرفت رکھتے ہیں. سب سے زیادہ انبیاء علیہ السلام ہیں. بر وقت ان کی زبان سے ایک نام نکلتا ہے اللہ کا جو اس وقت کے لیے سب سے مناسب ہوتا ہے. ہاں
جیسے عموماً ہماری زبان میں اللہ 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 رزاق ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رزاق ہے، تیسرا کوئی نام نکلتا ہمارے لیے؟ ہاں، کیونکہ کھانا ہے، مستی موج مستی کرنا ہے، مرے تو مغفرت ہو جانا ہے. جی دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی زبان بیان فرمایا. سورہ بقرہ میں آیت کریمہ ہے 50/4. دیکھیے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا علیہ السلام، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے. کون سا گناہ کر کے، کس بنیاد پر تمہارے اپنے نفسوں پر ظلم کیے؟ کیا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، یعنی بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، عجل کو، بچڑے کو محبوب بنانے کی وجہ سے. اب کیا ہے؟ فَتُوبُوا إِلَىٰ خَالِقِكُمْ، ایسا نہیں کہا، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تمہارا جو باری ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اس کے حضور توبہ کرو. اس لیے کہ بچڑا بنانا یہ رب العالمین ہے، وہ بنائے گا. گائے بنانا وہ خالق ہے، وہ باری ہے. تم اپنے ہاتھوں سے کیسے بنا لیے؟ اصل میں باری کون ہے؟ اللہ ہے. تم اپنے ہاتھوں سے کیسا کیے اس کام کو؟ تو پھر توبہ بھی باری کا نام لے کر کے کہا، فتوبوا الی بارئکم. سمجھ رہے ہیں آپ کس قدر گہری معلومات ہوتی ہے اللہ کے اسماء الحسنی کے بارے میں؟ دیکھیں نبی علیہ السلام کی. تو اس بادشاہ نے کہا تبع نے کہ شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم، کہ مخلوقات کا جو خالق ہے، باری، یہ اسی کی جانب سے رسول ہے، میں اس بات پہ گواہی دیتا ہوں. یہ پہلا شعر. دوسرا شعر، فلو مد عمری الی عمرہ، مدہ کے معنی کھینچنا، دراز ہونا، اسی سے فعل مجہول. فلو مد عمری، اگر میری عمر لمبی ہو جائے، اور میری عمر اتنی لمبی ہو جائے، الی عمرہ، ان کی عمر سے جا کے ملے، یعنی میری زندگی میں وہ نبی بن جائے. یہ مطلب اس کا، میری زندگی میں ان کی نبوت کا اعلان ہو جائے، میری زندگی میں ہوتے ہوئے معلوم ہو جائے کہ نبی آ چکے ہیں. فلو مد عمری الی عمری لکنت وزیرا لہ وابن عمی، میں ان کا وزیر بھی بن جاؤں گا اور ان سے قرابت داری اور رشتہ بھی نبھاؤں گا، میں رشتہ بھی کر لوں گا میں کسی نہ کسی اعتبار سے. اور لکنت وزیرا لہ، ایک بادشاہ بھائی سبحان اللہ، جس کے لیے تخت ہے، بادشاہ حکومت ہے، اس کے لیے وزراء ہے. یا اللہ کتنی بڑی بات دیکھیے. اسی لیے سب سے بڑی حکمرانی نبوت ہے. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، ملک جس کو چاہتا ہے اللہ دیتا ہے. وہاں ملک سے مراد نبوت. اس سے بڑی حکمرانی دنیا میں کوئی نہیں ہے، جو بیک اور سب پر حکمرانی ہوتی ہے ان کی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں کہا کہ لکنت وزیر لہ، میری بادشاہت ہے ان کے سامنے، وہ میرے ہوتے ہوئے ہوں گے تو میں ان کا وزیر بن جاؤں گا. میں لکنت وزیر لہ وابن عمی، یہ اشعار انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کہے تھے. بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. چلیے ایک دوسرا یعنی تیسرا واقعہ تھا جو اس 2000 سال کی تاریخ میں ترتیب وار تاریخی اعتبار سے بڑا رونما ہونے والا واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا. ایک چوتھا واقعہ جو یمن کی اس دور حکومت میں جو 2000 سال کا عرصہ ہے، اس میں بڑا رونما ہونے والا واقعہ جسے قرآن نے بیان کیا ہے، وہ ہے اصحاب الاخدود. یہاں بڑا غور طلب بات ہے اصحاب الاخدود سے متعلق. اصحاب الاخدود، الاخدود ایک خندق کو بولتے ہیں. ذرا میری بات توجہ دیجیے آپ. الاخدود خندق کو بولتے ہیں. اخدود کس کو بولتے ہیں؟ خندق. اس کی جمع آتی ہے اخادید. یہاں ایک اہم بات ہے جو آپ کو مجھے بتلانی ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں ہم عام طور پر سنتے رہتے ہیں
اور بارہا سننے کی وجہ سے وہ چیز ہمارے پاس ایک حقیقی چیز بن جاتی ہے اور وہی اصل چیز بن جاتی ہے. جبکہ ذرا تفصیل میں جا کے پڑھیں گے تو ہم کو کچھ اور تفصیلی باتیں بھی ہم کو ملتی ہیں. بہت ساری باتیں ہیں ایسے، ان میں سے یہ ایک اصحاب الاخدود، یہاں حسن ذرا لگا دیجیے، ذرا سمجھانا پڑے گا. اصحاب الاخدود قرآن نے صرف واقعہ بیان کیا، قرآن نے واقعہ بیان کیا، قرآن نے اس کی تفصیلات بیان کی، احادیث میں بھی اس کی تفصیلات آئیں، لیکن قرآن میں اور حدیث رسول میں جگہ کی تعین نہیں ہے. میری بات واضح ہو رہی ہے آپ کو؟ حسن کو دیکھیں تو سمجھ نہیں آئے گی. ہاں جی ہاں میں ڈالنے کے بعد پہلے نہیں. غور طلب بات سنیے. اصحاب الاخدود قرآن نے اس واقعے کو جو بیان کیا کہ خندق والوں کا جو واقعہ ہے جس میں ایک بچے نے ایک راہب کے ذریعے سے اسلام قبول کیا اور اس کے ذریعے سے جو باتیں ہوئی، بڑی تعداد میں لوگ اسلام قبول کیے، بادشاہ نے خندق کھدوائی، ان کو جلایا، سب کچھ جو باتیں ہیں. اس معاملے میں عموماً جو ہمیں معلومات ملتی ہیں اس کا تعلق یمن سے ہے، عموماً ہے کہ نہیں؟ جبکہ قرآن نے وہ قصہ یمن کا ہے ایسا نہیں بیان کیا. جیسے سبا کا واقعہ وہ یمن کا ہے، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا، قرآن نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. لیکن اصحاب الاخدود کا جو واقعہ ہے قرآن نے صرف واقعہ بیان کیا، اس سے نتیجہ قرآن نے نکالا کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کافروں کے ساتھ کیا ہوگا، یہ سب کچھ باتیں. لیکن وہ واقعہ زمین کے کس حصے سے مختص ہے، کس جگہ میں وہ رونما ہوا، قرآن اس تعلق سے کوئی بات نہیں کہا ہے، کیونکہ اصل جگہ مراد نہیں ہے، وہ واقعہ مراد ہے. یہی تو ہے نا قرآن کا پیغام. البتہ احادیث جو اس کی تفسیر میں آتی ہیں 3-4 جگہوں کے واقعات ہمیں ملتی ہیں، صرف یمن کا نہیں. ایک یمن کا نجران علاقے کا نام کیا ہے، وہ آج یمن میں نہیں ہے یار، وہ آج سعودی عرب میں ہے وہ علاقہ، اور سعودی عرب کے جنوب میں، سعودی عرب کے جنوب میں، لیکن یمن سے باہر ابھی ہے، وہ پہلے یمن کا حصہ تھا. وہ ایک اور واقعہ ہوا تھا جو محمد ابن اسحاق رحمہ اللہ، ان کے المغازی معروف کتاب سیرت کی، انہوں نے اپنی سند سے ایک واقعہ نقل کیا جس کا تعلق ہے ایران سے، اس کا تعلق ایران اصفہان کے قریب میں. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ایک واقعہ ملتا ہے جس کا تعلق ملک شام سے، جس کا تعلق کیا ہے، ملک شام سے. تینوں باتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں. ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر جلد نمبر 4 اور اس کا صفحہ نمبر 2480 پر 9 سورۃ البروج کی اس تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی لکھا کہ یہ واقعہ اور اس جیسے واقعے وقد يحتمل، ابن کثیر کہتے ہیں رحمہ اللہ، وقد يحتمل ان ذلك قد وقع كثيرا، ان ذلك قد وقع في العالم كثيرا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو مختلف روایتیں مل رہی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے ملک شام سے متعلق، ایک اور روایت میں ایران سے متعلق، ایک اور روایت میں جو سنن ترمذی وغیرہ کی ہے اس میں یمن سے متعلق جو نجران کا علاقہ آج سعودی عرب کے جنوب میں ہے. یہ مختلف واقعات جو صحیح آسانی سے ہم کو مل رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بہت جگہوں پر اہل ایمان کے ساتھ الگ الگ پیریڈ میں ایسا کیا گیا ہے. قرآن ان سب کو ملا کر کے ایک ساتھ ایک سورے میں اس طرح کے واقعات کو جمع دیا ہے. بات واضح ہو رہی؟ بات واضح نہیں ہو رہی؟ ہاں. تو یہ جو واقعہ ہے میں آپ کو اس لیے بتلا رہا ہوں کہ ہم لوگ الحمدللہ دلائل کی روشنی میں پڑھنے کی باذن اللہ عادی ہیں، تو تھوڑا ان سب عام باتوں سے اٹھ کے سمجھنا ان چیزوں کو. واقعات ایک سے زائد ہیں لیکن کس جگہ سے ہے قرآن اس تعلق سے رہنمائی نہیں کیا ہے. احادیث میں صحابہ سے بہت سارے واقعات کی نشاندہی ہوتی ہے اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ واقعہ ایک ہی وقت میں نہیں ہوا، الگ الگ جگہوں میں ہوا اور الگ الگ پیریڈ میں ہوا. اسماعیل علیہ السلام کے انتقال کے کچھ دنوں کے بعد ایک واقعہ ہوا. اسی طرح کا اللہ کے رسول کی ولادت سے قبل علیہ السلام
46 साल पहले नजरान में भी एक मरतबा हुआ, ईरान में भी एक मरतबा हुआ, आप अलैहिस्सलाम की विलादत से बहुत पहले। वाकयात जो अलग अलग जगहों में हुए हैं, कुरान ने उन सब को मिला करके कहा कि देखो हर जगह पर अहले ईमान के साथ ऐसा मामला होते ही रहता है। जमाने भी मुख्तलिफ हैं, जमीनें भी मुख्तलिफ हैं, लेकिन अहले ईमान को अजाब देना, अहले ईमान को तकलीफ देना, उन्हें परेशान करना, ईमान की बुनियाद पर उनसे छेड़छाड़ करने का मामला तो हर जगह ऐसा ही है। अब जैसा हम लोग बोलते हैं यहां सलफियों के लिए बड़ी तकलीफ है मस्जिदें बनने के लिए, दूसरी जगह में जाओ यही बात है, सलफियों के लिए बड़ी परेशानियां हैं यहाँ पर, किसी जगह में जाओ सलफियों के लिए बड़ी परेशानी है यहाँ पर, चौथी जगह में जाओ यहाँ मस्जिद बनने के लिए बड़ी तकलीफें होंगी, यहाँ जो है हम लोग सलफी होने की वजह से बैकआउट कर दिया गया। हर जगह के क्यों, ये दावत ही ऐसी है, ये जमात ही ऐसी है, इनके साथ दुनिया भर में ऐसा ही होगा, मतलब जोड़ी। तो कुरान ने भी जो इस तरह के वाकयात जो जगहों जगहों पर और जमाने जमाने में होते रहे, एक साथ खुलासे की तरह बयान कर दिया कि ये एक सुन्नत है, अहले ईमान के साथ होती रहेगी। बात वाज़ेह है आपको? हाँ, मैं क्यों बता रहा हूं आपको, इसलिए कि हम एक तरफ यमन की तारीख पढ़ रहे हैं और उसमें यह वाकया यमन से ही खास है ऐसा नहीं, यमन का भी एक है लेकिन यमन से बाहर का भी है। हम मुल्क शाम की तारीख पढ़ेंगे तो वहां पर उसको जिक्र किया जाएगा असहाबुल हुदूद के बारे में। हम ईरान की कभी तारीख पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे असहाबुल हुदूद देखो वहां भी है। अब चूंकि यमन की तारीख पढ़ रहे तो वहां भी अहले ईमान के मुताल्लिक इस वाक़े को वहां पर भी दोहराया जाएगा, लेकिन असहाबुल हुदूद सूरत बुरूज को नजरान वालों के साथ खास कर देना इसकी कोई शरई दलील नहीं है खास करने के लिए। हाँ, वो भी उसकी वसात में है। बता दो रही अच्छे अंदाज में पूछे, बता दो रही एस बी के पीछे आफ्ताब आपका नाम? हाँ, इंशाअल्लाह बारकल्लाहु फीक। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहका फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा अल्लिमका तअवील, शरह अल्लाहु सदरक, फ़तह अल्लाहु अलैक। इंशाअल्लाह समझ आएगा धीरे धीरे। हाँ, हिम्मत नहीं हारना जी। बकिया को समझ में आ रही बात? अच्छा, यहाँ एक और बात जो आपको बतलाना है वो ये है कि नजरान में जो हादिसा पेश आया उसके आसार आज भी मिलते हैं। नजरान जो सऊदी अरब के जुनूब में है, वहां असहाबुल उखदूद के लिए यानी जो खंदक खोदी गई, सिर्फ खंदक नहीं खोदी गई बल्कि खंदक खोदने के साथ साथ अच्छी खासी जगह बनाई गई ताकि लोग बैठ के नजारा करें, मजा लें। वो भी आसार आज भी बाकी हैं। पाकिस्तान के एक अहले हदीस आलिम मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद दारुस्सलाम के मारूफ शख्स हैं और अल्लाह ताला ने बहुत सारी सलाहियतें नवाजा है उनको, कलम में भी ताकत है, जुबान में भी ताकत है, अल्लाह ने उन्हें माली ताकत भी दी है, खानदानी तौर पर भी इल्मी खानदान के फर्द है और इन सब के अलावा इस दौर में एक बड़ी दुनिया का चक्कर लगा के आए हैं। दिमश्क को वो कहते हैं कि मेरा दूसरा घर है। क्या बोलते? दिमश्क मेरा दूसरा घर, नहीं आना जाना तो मारूफ इस तरह से। चीन उनके लिए पुरानी जगह नहीं रह गई है अभी, आना जाना 10 से ज्यादा मरतबा आना जाना हो गया उनका। वो अपनी किताब में लिखते हैं उनके सफरनामों में। तो वो नजरान भी गए, वो बहुत सारी दुनिया घूम के आए वो, तो नजरान भी गए। नजरान जाने के बाद उनकी आंखों से आंसू हवा हो गए। उन्होंने देखा कि खंदक के आसार भी मौजूद हैं और साथ में वो जगह भी मौजूद है जहां बैठकर के उन्होंने नजारा किया था। नजारा करने वाले कहां हैं? खंदक में जिनको ढकेला गया कहां है वो? अल्लाह होगा, देख रहे हैं आप, अहले ईमान कहां है जिन्होंने आग में ढकेल करके नजारा किया था, उनका क्या हाल है? अल्लाहुल मुस्तआन। तो नजरान का जो इलाका है उसमें वो आसार आज भी मौजूद है, देखने वालों ने देखा है और इंटरनेट के जरिए से बासानी आप यहां बैठ के भी देख सकते हैं, लेकिन इबरत हासिल करने के लिए ये सब जो बड़ी अहम चीजें हैं। तो बहरहाल तो असहाबुल उखदूद में नजरान का जो किस्सा हुआ था, जो अल्लाह के रसूल की विलादत से कबल कमोबेश 46 साल पहले, जैसे कि 40 साल के बाद इन्होंने लिखी है ये जो क़ससुल कुरान है, मौलाना हफीजुर रहमान सियोहारी रहमहुल्लाह पाकिस्तान के हैं। इन्होंने जो 46 साल की जो बात लिखी है मुझे यहीं पर मिली थी 46 साल के बाद, वरना तारीख में इख्तिलाफ है कि कितने साल पहले, ये सब अलग चीजें ही 40 साल ये सब कुछ। तो जगह कौन सी है ये सब उतना असर दिखाने वाली बात नहीं है, असल चीज वाकया है, वाकई को तरकीज होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यमन की तारीख पढ़ रहे हैं तो मैंने उसको यहां पर भी जिक्र कर दिया। बता दीजिए आपको जी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ایک اور واقعہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل یمن کی تاریخ سے وابستہ ایک اہم واقعہ جس نے مکے والوں کی آنکھیں کھول دی اور دل دہلا دینے والا واقعہ، وہ ہے واقعہ فیل، اصحاب الفیل۔ یہ حقیقت میں چھوٹا موٹا واقعہ نہیں۔ مان لیجیے اللہ تعالیٰ کعبہ کی، مکہ کی، مدینے کے اللہ حفاظت فرمائے، اللہ خاص حفاظت فرمائے اس کی، اللہ تعالیٰ اس کے حکمرانوں کے اندر مزید جذبہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ مزید جذبہ عطا کرے، ان کو مزید غیرت پیدا کرے۔ اخبار میں دھمکانے کے لیے، بس مسلمانوں سے چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے، اور کمزور دل کے لوگ جلدی ڈر جاتے ہیں کہ ابھی جو ہے مکے پر حملہ ہونے والا ہے، ابھی جو ہے کعبۃ اللہ پر یہ ہونے والا ہے، ابھی جو ہے پلان چل رہا ہے کہ مدینے پر حملہ ہونے والا ہے۔ ظاہر بات ہے اس دور میں ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جس طرح کے ہتھیار ہیں، جس طرح کی مشینیں ہیں، جس طرح کے بم ہیں، پل بھر میں ایک بڑا سے بڑا علاقہ جو ہے بالکل ریزہ ریزہ ہو جا سکتا ہے۔ آپ ذرا اس دور میں جا کر کے دیکھو، مکے والوں کے اندر اس بڑی طاقت کا جواب دینے کے لیے کوئی جواب نہیں تھا، سامنا کرنے کے لیے کوئی ہتھیار نہیں ان کے پاس، کوئی طاقت نہیں۔ اور یہ حبش کے تھے، یہ لوگ جنگلی قسم کے لوگ، انسانیت نہیں ان کے اندر، رحم دلی والی بات نہیں۔ اور اس کی فوج میں اکثر لوگ قیدی مزاج کے، بالکل تنگ نظر لوگ ہوتے ہیں، جن کے لیے بس پیٹ بھرنے کے لیے کچھ کرنے کے لیے کہا جائے کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ ایک بڑی فوج ہر طرح کے ہتھیار سے لیس ہو کر کے وہ مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا، تو جو ہے جو صورت حال تھی ہم اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی بقا کے لیے، اور انہوں نے اپنے پورے معبودوں کو اکثر چھوڑ کے اللہ کے سامنے جو انہوں نے گڑ گڑایا، اللہ نے ان کی دعا کو سنا۔ ان کے معبودوں پہ لیکن نہیں آئے، وہ کعبہ کے بتوں کے سامنے جب جھکے، کیا وہ 360 جو بت تھے ان بتوں کے سامنے جا کے سجدے میں پڑ گئے، کیا آپ ہماری حفاظت کرو؟ نہیں، بتوں کو انہوں نے بلا دیا، ایسے معلوم ہو رہا تھا بت ہے کہ نہیں مکے میں۔ پل بھر کے لیے موحد بن گئے، سب کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھ گئے۔ اللہ نے اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھی، اللہ نے کعبہ کی حفاظت فرمائی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو، دیکھیں میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ کہ یہ جو پورے واقعات ہیں ان سب میں خلاصہ کلام کیا ہے، آگے بتاؤں گا آپ کو۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ بھی ایک بڑا اہم واقعہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، ایک معجزہ آپ کا، ایک مستقل ایک معجزہ آپ کا۔ آپ صرف ایک رپورٹر نہیں ہے، آپ کہ ایک واقعہ آپ کو سنا رہے ہیں، آپ دھمکیاں آمیز لہجے میں سنا رہے ہیں آپ، اور بطور انعام کے سنا رہے ہیں۔ کیا دیکھا نہیں آپ نے کیسے ہوا، کیسے اللہ نے آپ کو بچایا؟ اب بھی ایسا کرو گے آپ کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو روکو گے، توحید کے علم برداروں کو روکو گے، تمہارا بھی یہی حشر ہوگا، تمہارا بھی یہی تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا۔ یعنی ایک خبر دینے والے کی خبر نہیں دے رہے آپ، ایک نبی کی زبانی میں جو لہجہ ہوتا ہے اس لہجے میں سنا رہے ہیں آپ۔ فرق ہے دونوں میں، مدد ہو رہی جی۔ تو یہ جو واقعہ ہے یہ خود ایک مستقل ایک واقعہ ہے، ایک نبی کا ایک معجزہ ہے جو واقعہ فیل کے پس منظر میں جو ہے آپ علیہ السلام نے مستقل ایک سورہ پڑھ کر کے سنائے۔ میں چند دن پہلے بتلایا تھا کہ مکی صورتوں کے اندر جو چاشنی ہے، مکی صورتوں کے اندر چھوٹی چھوٹی آیتیں پڑھنے میں بھی بڑی مزیدار، سنتا ہو آدمی مسحور ہو جائے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جادو کر دیا گیا اس پر بے قابو۔ اور صرف لفظوں کی چاشنی نہیں، معنی کی طاقت بھی، معنی کی قوت بھی، اسلوب کی پختگی بھی۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ کیا ہونا تھا بولیے ان کا حال سننے کے بعد؟ کیا چاہے بیٹھ گئے تھے وہ لوگ سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کیا بات ہے یہ۔ یعنی ایک واقعے کو ایک رپورٹ کی طرح نہیں، کتنے اسلوب میں پیش کر رہے ہیں آپ، کتنے انوکھے انداز میں یہ واقعی من جانب اللہ کلام۔ تو یہ نبی کا ایک معجزہ کہ آپ نے ایک واقعے کو کس انداز میں پیش کر رہے ہیں آپ، اسے رب العالمین کی طرف سے۔ تو یہ ایک واقعہ تھا، چوتھا واقعہ، پانچواں واقعہ، اس کی تفصیل میں اور مزید نہیں بیان کیا جا سکتا ہے فی الحال کے لیے۔ آپ علیہ السلام کی ولادت کا جو سال تھا اسی سال کے بالکل ابتدا میں یہ واقعہ ہوا تھا، یہ بلکہ بعض مورخین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے، بہرحال کم و بیش اسی عرصے میں یہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ ایک اور واقعہ جو یمن کی اس تاریخ سے ہمیں ملتا ہے، اس 2000 سال کی تاریخ میں، جو چھٹا واقعہ ہے لیکن اس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے۔
अहादीस मुबारका से है। हम लोगों ने अर्रहुकुल मख्तूम में जब पढ़ा था तो आखिर में हम लोगों ने पढ़ा कि यमन की तारीख में जो लेदे होती रही, कभी यमनियों के हाथ में हुकूमत, कभी यमनियों के हाथ से निकल गई थी। एक मरतबा रूबियों का कब्जा, एक मरतबा मुल्क शाम का हबशों का कब्जा, एक मरतबा ईरान का कब्जा और ईरानी का कब्जा था आखिरी दिनों में। तो उस वक्त फिर आखिरी दिनों में जब हुकूमत इनके हाथ में आ गई थी तो एक बादशाह था सैफ वी यज़न, क्या नाम था उसका? किताब में है ना, नहीं पढ़ा आप लोगों ने? पढ़े थे ना हम लोग जी। देखिए आखिरी का हिस्सा देखिए, आखिरी के 2 सत्रों में देखिए आप, सफा नंबर 56 मेरी किताब में, हर एक का सफा नंबर अलग अलग रहेगा। देखिए आखिरी के 2 सत्रों में देखिए आप, इसके बाद यमन पर यके बाद दीगरे फारसी गवर्नरों का तकर्रुर होता रहा, यहां तक कि आखिरी गवर्नर बागान ने 628 ईस्वी में, यानी गोया के ओहद के बाद का साल, हिजरत के 4 साल के आसपास में इस्लाम कबूल कर लिया और इसके साथ ही यमन फारसी इख्तिदार से आजाद होकर इस्लाम की अमलदारी में आ गया, इस्लाम की अमलदारी में आ गया। जी तो हम लोगों ने जो ये बादशाह, जो हम लोग इस बारे में जो पढ़े थे, तो आखिरी दौर के जो बादशाह थे यमन में, उसमें से एक बादशाह था सैफ वी यज़न। क्या नाम था उसका? सैफ वी यज़न, पहला वी जाल से, यज़न जाई से, वी यज़न। अच्छा जरा और तरफ बात है, अहम बात है समझने की, वो ये है कि उस वाक़े का कैसे जिक्र है अहादीस में, वो आपको बताना चाह रहा हूं मैं, वो आपको बताना चाह रहा हूं। बादशाह जो था सैफ ज़ी यज़न, यमन का एक बड़ा मारूफ बादशाह था। उसके उठने बैठने की चीजें, उसकी कुर्सियां, उसके टेबल, उसका शरीर, उसका चारपाई, उसके खाने पीने के अशिया, उसके लिबास, ये सब जो जाहिर बात है बादशाह था, उसके महंगे ही रहे होंगे, उम्दा ही रहे होंगे आम लोगों के मुकाबले में। उसके जो कपड़े थे, उसके जो लिबास थे, बड़े उम्दा। वो लिबास उसके इंतकाल के बाद एक जमाने में बाजार में बिकते थे, बड़ी कीमत में बाजार में बिकते थे। किसके? बादशाह के, सैफ वी यज़न। बता दो आपको, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी और आपके रिश्तेदार भी अपनी बीवी की तरफ से, उम्मुल मोमिनीन खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हकीम इब्न हिज़ाम, हकीम इब्न हिज़ाम, नहीं आ रही जन लोगों को? आ रहे ना? हाँ मैं वो तो बतलाऊंगा आगे, पहले जो बात कर रहा हूं उसको करने दो आपको। कुछ लोगों को नींद आ रही है, वो मुझे भी बतलाना है, हवाला देना है जी। कुछ लोगों को नींद आ रही है, आपको नहीं आ रही है, कुछ लोगों को आ रही है। हाँ देख के ही बोल रहा हूँ, टाइम पास के लिए नहीं बोल रहा हूँ जी। चलिए, तो सैफ ज़ी यज़न जो था, उसका लिबास बाजार में बिकता था बड़ी कीमत में। तो हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी है वो, लेकिन उस वक्त मुसलमान नहीं थे जब ये वाक़या हुआ, उस वक्त मुसलमान नहीं थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के लिए चले गए थे, वो मक्के में थे वो, जबकि बदर में भी लाया गया उनको जबरदस्ती खींच के, नहीं लड़ना चाह रहे थे उनको, अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु वगैरह को जबरदस्ती लाया गया बदर के मैदान में। तो हकीम इब्न हिज़ाम जब गए बाजार में, जो उम्दा जो पोशाक थी उसको उन्होंने खरीदा, कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए मेरी तरफ से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्होंने जाकर के दिया तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मुशरिक से तोहफा नहीं लेता हूं, मैं बस आप ये चाह रहे थे कि इनके दिल में बात बैठ जाए और इस्लाम कबूल कर ले। इसका एक ही हुक्म नहीं है, तफसीलात है इसमें। आपने उनके साथ ऐसा मामला रखा, उन्होंने बहरहाल बहुत कुछ मनवाया, सब कुछ हुआ, अल्लाह के रसूल को उन्होंने दे दिए। अल्लाह के रसूल उनकी खातिरदारी के लिए बहुत मुमकिन है कि इस्लाम कबूल कर लेंगे। आप पहन करके जुमा का भी खुतबा दिया आपने। हकीम इब्न हिज़ाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने देख करके कहा कि इतनी खुशी हुई मुझे आपको देख करके उस लिबास में, कहा कि सैफ ज़ी यज़न की कोई हैसियत ही नहीं रह गई, कहा कि ये लिबास तो इन पर जचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लिबास को पहना, उन्होंने, उनका तोहफा था,
پہننے کے بعد اس کو نکال کر کے اسامہ رضی اللہ عنہ کو دے دیے. اسامہ رضی اللہ عنہ زید بن حارثہ کے بیٹے. اور معاشرے کے اعتبار سے کمتر لوگ وہ, میں نعوذ باللہ اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں معاشرہ جن نظروں سے دیکھتا ہے اس نظر سے بات کر رہا ہوں. میں معاشرے کی نظر میں ان کے گھرانے کی کیا حیثیت تھی, ان کے گھرانے کا کیا درجہ تھا, میں اس نقطۂ نظر سے بات کر رہا ہوں. وہ بڑے گھرانے کے فرق نہیں تھے. وہ اسامہ رضی اللہ عنہ چہرے سے بھی کوئی خاص خوبصورت نہیں تھے, کالے رنگ کے تھے, اور چہرے میں کوئی خاص وجہ خوبصورتی والی بات نہیں تھی. اسلام کا معاملہ تھا ان کا, لیکن اللہ کے رسول کے چاہیتے تھے وہ علیہ الصلوۃ والسلام. آپ نے وہ لباس اسامہ کو دے دی. اسامہ پہن کے رکھے تھے لباس وہ. تو یہ جو کتاب ہے المعجم الکبیر, اللہ جزائے خیر دے ہمارے بھائی کو عبداللہ کو جو ریاض سے بھیجے ہیں, المعجم الکبیر, اس میں ایک روایت آتی ہے, اس کی جلد نمبر ہے 3, صفحہ نمبر 780 اور 780 پر 1, اور اس کا حدیث نمبر ہے 3125. 3125. آپ اپنا اسلوب بہت بدلنا, آپ کا اسلوب جو ہے بہت بدلنا, آپ کا اسلوب, آپ کی روش, ورنہ صرف پڑھائی کوئی فائدہ نہیں دے گی آپ کو. ہاں ذرا آپ انداز بدلنا آپ کا. ہاں جی, صفحہ جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 780. جی 3125 حدیث نمبر. بڑی دلچسپ حدیث ہے یہ, بسند صحیح. جی غور سے سنیے آپ. جو ذی یزن جو بادشاہ تھا نا, ذی یزن وہ بھی بادشاہ تھا, اس کا جو باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا, اس کا جو باپ تھا وہ بھی بادشاہ تھا. ہاں اب ذرا اس حدیث کو سنیے آپ. ایک مسلمان اپنے آپ میں, ہمارے معاشرے میں عموماً ہوتا کیا ہے, ایک مسلمان اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتا ہے کہ میں اس زمانے کے رفتار کے ساتھ نہیں چل سکتا. میں ایک مسلمان مرد ہو کہ عورت ہو, شرعی لباس میں, شرعی درجے میں رہتے ہوئے رہنا پسند نہیں کرتے ہیں. چہرہ بگاڑ کر رکھنا چاہتے ہیں, لباس الگ پہننا چاہتے ہیں, گھر کا ماحول الگ بنانا چاہتے ہیں. مرغوب ہے, سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے, سمجھتے ہیں. والعیاذ باللہ. اسامہ کی بات دیکھیے آپ, کس گھرانے کے فرد ہیں, اسلام کی وجہ سے ان کا جواب دے کے کیسا بنتا ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ وہ لباس پہن لیے تھے. حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے جب ان کو دیکھا تو بڑا تعجب آیا ان کو, کہا کہ ایک اسامہ معمولی گھر کا آدمی, معمولی گھر کا فرد ہے. کہا کہ حکیم ابن حزام رضی اللہ عنہ نے, یا اسامہ انت تلبس حلۃ ذی یزن, اے اسامہ ذی یزن بادشاہ کا لباس تم پہنتے ہو. کہاں بادشاہ اور کہاں تم, ایک بادشاہ کا لباس تم پہن رہے ہو. اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نعم, ہاں ہاں. اب اس کے بعد دیکھیں, کہا کہ واللہ لأنا خیر من ذی یزن, اللہ کی قسم میں تو ذی یزن سے بہت بہتر ہوں میں, اور وَلِأَبِي خَيْرٌ مِّنْ أَبِيهِ, اور میرا باپ ذی یزن کے باپ سے بہت زیادہ بہتر ہے. ہم دونوں مسلمان ہیں, ہم وہ دونوں کافر. گدے میں بیٹھ کے مرا تو کیا ہوا, بادشاہ تھا, کیا ہوا اس میں, لیکن میں اس سے بہتر ہوں میں, اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے. اور حکیم, حکیم کہتے ہیں, حکیم یعنی حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فانطلقت الى اہل مکہ, میں فوراً مکہ کی طرف نکلا میں, اور اعجبهم بقول اسامہ, میں سب سے بولنے لگا, ارے اسامہ کا جواب دے دو کیسے, بڑا عجیب جواب بھائی. میں پوچھا اور اتنا ایسا عجیب جواب دے دیا اس نے, یعنی کتنی خیرت ہے ان کے اسلام کی, ان کی سوچ میں کتنی تبدیلی آ گئی ہے. اپنے آپ کو معمولی سمجھنے والے سماج کے برابر رہ نہیں سکتے ہو. آج دیکھو میرے آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کریں, اور ذی یزن کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی آج. کہا کہ وہ کیا بنے گا, وہ میں تو اس سے بہتر ہوں میں, اور میرا باپ اس کے باپ سے بہتر ہے. گویا کہ منٹوں میں اس کے باپ میں کوئی حیثیت نہیں ایسا بتا دیے وہ. اللہ مستعان. دیکھیں ایک مسلمان کی غیرت کیسی ہوتی ہے, یہ بہت ضروری ہے. ایسا پڑھنے کا واقعہ نہیں ہے, تو میں آپ کو یہ واقعہ کیوں بتلایا, گرچہ کہ اس کا تعلق قرآن مجید کی آیاتوں میں نہیں ہے, لیکن یمن کی جو تاریخ ہے جب ہم بتلاتے ہیں, نبی کی زبانی جب بتلاتے ہیں تو قرآن اور حدیث دونوں سے,
تو میں اپنی معلومات کے اعتبار سے مجھے اتنے بھی واقعات مل سکے جو بڑے واقعات ہیں، اہم واقعات، ورنہ اور بھی واقعات ہیں۔ سورہ کہف کا پہلا واقعہ ہے 2 بھائیوں کا، سورہ قلم میں ایک واقعہ ہے اصحاب الجنہ کا، اور اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں، جیسے اہل علم کہتے ہیں کہ یمنی سے اس کا تعلق ہے، مفسرین، لیکن اس میں دوسری بھی رائے ہے کہ قرآن میں اسے یمن کی ایک تاریخ بتلانے کے بجائے ایک عام واقعہ بتلایا ہے، وہ کہیں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ خود مکے والوں کا بھی، یا ضروری نہیں کہ واقعہ ہی نہیں ہوا ہو، بس ایک تمثیل، ایک سمجھانے کے لیے ایک واقعہ جیسے بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک صورت ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ جو واقعات ہیں بالکل ثابت شدہ اور بالکل جو پکی بات ہے اس میں، اس لیے میں نے جو ہے یہ 6 واقعات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب چونکہ ایک 5 منٹ باقی رہ گئے ہیں، ایک اہم بات آپ سن لیں کہ یہ جو 6 واقعات قرآن مجید میں الگ الگ جو بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث کا بھی ایک واقعہ اگر آپ اس کو جمع کر لیں تو ایک طرف اصحاب الاخدود، ایک طرف سلیمان علیہ السلام کا، ایک طرف سبا کا، ایک طرف اصحاب الفیل کا، یہ ان سارے واقعات میں آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو واقعات بیان کیے ہیں، مکے والوں کے نزدیک وہ واقعات کوئی چھپے ڈھکے نہیں تھے، ایسے ہی نہ بات ہے، مکے والوں کو معلوم تھا وہ، لیکن وہ کسی اور نظریے سے دیکھتے تھے، کسی اور تناظر میں، کہ اس ڈیم میں کچھ چوہے آ گئے تھے، انہوں نے رکھنا ڈال دیا تو وہ پھوٹ گیا۔ وہ اصحاب الفیل، وہ اچانک ایک بڑی قوم لے کر کے آ گیا، ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکے، بس اتنی ہی بات تھی، وہ واقعہ ایسا ہی تھا تو ایسا ہو گیا۔ ہر واقعے کو انہوں نے ایک الگ رنگ دے رکھا تھا۔ نجران کے لوگوں کو کیوں مارا گیا؟ محض مسلمان اور کافر کی بات نہیں تھی، وہاں پر ایک سیاسی جنگ تھی ان کے تناظر میں، گویا کہ انہوں نے ہر واقعے کو الگ رنگ سے انہوں نے سوچا تھا، یہ واقعہ ایسا ہوا ہے، یہ واقعہ ایسا ہوا، یہ واقعہ ایسا ہوا ہے۔ قرآن نے آ کر کے ان واقعات کو ایک تو ہو بیان کیا، اور ساتھ میں اس میں عبرت کا جو پہلو ہے اس کو نمایاں کیا قرآن نے کہا کہ دیکھو سلیمان علیہ السلام کے واقعے میں یہی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بندے کے اعتبار سے جو اللہ نے ان کو حکومت دی، کائنات میں کسی کے لیے ایسی حکومت نہیں، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک پرندے کو وہاں پر بھیجا، پرندہ لا کے خبر دیا۔ یہ کیا پرندوں سے متعلق ایسی ہونے والی بات ہے؟ کیا پرندے یہاں سے وہاں جاتے ہیں تو کیا خبریں لینے کے لیے جاتے ہیں؟ آج بھی ہم دیکھیں نا، میسور میں وہاں کا پرندہ آیا، یہاں کا پرندہ آیا، میسور کی خبر لینے کے لیے آئے کیا؟ رات میں کیسا ہے دیکھنے کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو پرندے عطا کیے تھے، ان کی جو سلطنت عطا کی تھی، وہ تو جاتے ہیں تو کتنے شعور کے ساتھ کیسی خبر لے کر آ رہے ہیں، اللہ نے اس کی طرف اشارہ کیا، اور وہ پرندہ بھی شرک کی خبر لے کر کے آیا۔ تو قرآن نے اس واقعے سے ایسی چیزوں کو نمایاں کیا، اور پھر جو ہے پرندوں کی بولی جاننا، اور پرندے کی بات پر جب انہوں نے یمن کا دورہ کیا، یمن سے وہاں سے بات کی تو بالکل ہو بہو وہی بات نکلی کہ بالکل واقعی ایک ملکہ تھی وہاں پر، اس کا ایک عرش تھا، واقعی اس کی سلطنت تھی، ان کے اندر شرک تھا، پوری پکی خبریں نکلی، اور جو ہے یمن کی تاریخ ثابت کرتی ہے اس کو۔ تو قرآن اس چیز پہ ہیلٹ کرتا ہے کہ اللہ نے سلیمان کو کیسی خبر دی، تو اصل چیز کس کا معاملہ ہے؟ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ دیکھ رہے ہیں خلاصہ کیسے ہیں؟ یہ سب بنیادی چیزیں ہیں، ورنہ ایک اسٹوری بن جائے گی، وہ ایک کہانی بن جائے گی۔ اس واقعے کو رکھ کر باقاعدہ فلم بنائی گئی ہے، میرے انداز سے 14-15 قسطوں میں سیریل چلا ہے وہ ایران میں، بالکل ایک لو اسٹوری بن گئی ہے وہ، جبکہ قرآن اسے ایک عبرت کا ایک زندہ واقعہ پیش کرتا ہے، اس کو اس میں مسالہ لگا کر کے کچھ اور، یا اللہ انہیں دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ کو دیکھنے کی دعوت نہیں دے رہا ہوں میں، اس لیے دیکھا کہ بس اس کی جانچنے کے لیے۔ وہ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شرک سے اس لیے واقف ہوا تاکہ شر سے بچنے کے لیے، لوگوں کو بچانے کے لیے، مخافۃ ان یدرکنی، اللہ کے رسول سے وہ شر کے بارے میں پوچھتے تھے، اس لیے کہ شر کہیں آ کے مجھے پکڑ نہ لے، اس لیے میں آپ کو صورتحال سے واقف کرا رہا ہوں۔ تو یہ جو واقعات ہیں، قرآن سبا کے واقعے کو لے لیجیے، بنیادی بات قرآن نے کہی کہ انہوں نے اللہ کی ناشکری کی بنیادی وجہ، پورے واقعے کا خلاصہ جو قرآن نے بیان کیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر گزار نہیں تھے۔ وہ قرآن اس ایک ہی چیز کی طرف پورا اشارہ کرتا ہے، اس پورے واقعے کا خلاصہ۔ اصحاب الفیل، دیکھو الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا الم تر کیف فعل ربک، یعنی گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ربوبیت کی طرف اشارہ، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فیل والوں سے بچایا، تو اس کی فوری بات کی صورت دیکھو سورہ قریش، کہا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ تو یعنی اصل چیز وہی ہے، ورنہ ایک واقعہ سنانا نہیں ہے، مکے والوں کو معلوم ہے، الگ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ضرورت۔ اس واقعے کے بعد، اس سورے کے بعد فوراً سورہ قریش، اس لیے کہ پورا ما حصل قریش سے جڑا ہوا ہے وہ،
पूरा कुरैश से जुड़ा हुआ था वो, कहा कि उन्हीं को दावत दी गई, तुम ऐसा करोगे तो फिर फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, वरना रब्बुल आलमीन का मामला तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होगा। इसीलिए कहा गया अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, यानी बहैसियत मैं मुसलमान और मुवाहिद होने के मेरे साथ जो तुम्हारा सुलूक है, क्या तुमने असहाबुल फील वालों का वाक़या नहीं देखा? तौहीद काबतुल्लाह की बका उसकी सलामती के लिए अल्लाह ने वो काम किया है, तो मैं भी तुम्हें इसकी दावत देता हूं फलियअबुदू रब्ब हाज़िल बैत, वरना अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, वो वाक़या ताज़ा है ना तुम्हारे अंदर, दोबारा हो सकता है तुम्हारे लिए। इसलिए कि अहले मुवाहिदीन के लिए, अहले तौहीद के लिए तुम आड़ बन रहे हो। हमें बहुत अच्छी तरह से हो गया आपको असहाबुल फील वालों का। असहाबुल उखदूद समझ लीजिए कि नजरान, ईरान, शाम, आप जो भी रख लीजिए, क्योंकि तारीख में और रिवायत में सब तरह के वाकयात हैं और सब मुसल्लम है। लेकिन उसका बुनियादी जो मामला है वो ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वमा नक़मू मिनहुम इल्ला अन युमिनू बिल्लाहिल अज़ीज़िल हमीद, कि इनको सिर्फ इस वजह से तकलीफ दी गई कि ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लेकर के, इसी वजह से उनको तकलीफ। तो गो के उस वाक़े से कुरान ने वो नतीजा अख्ज़ किया अल्लाह की तौहीद। फिर कुरान ने कहा कि अहले ईमान को जो तकलीफ दे रहे हैं, तौबा करने से पहले मर गए तो इनके लिए भी जलाने वाला अज़ाब है। इन्न बत्श रब्बिका लशदीद इन्नहु युब्दि व युईद व हुवल गफूरुल वदूद बिल अर्शिल मजीद फ़अआलुन लिमा युरीद। फिर असल में कि नजरान का एक वाक़या नहीं है। हल अताका हदीथुल जुनूद फ़िरऔन व समूद बलिल्लज़ीन कफ़रू फ़ी तकज़ीब वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत। फिर नतीजा यही कि असहाबुल उखदूद का एक वाक़े को एक जगह रख के मत सोचो, बल्कि इस तरह के वाक़े दुनिया भर में जगह जगह पर हर दौर में होते रहे हैं। हल अताका हदीथुल जुनूद फ़िरऔन व समूद, देखो फ़िरऔन का दौर कौन सा है, समूद का दौर कौन सा है। कुरान ने इन सब को बयान करके असल चीज की तरफ रहनुमाई की, असल चीज की तरफ लोगों को जो तवज्जो दिलाई। तो ये सारे जो वाक़यात थे ये इसके पीछे यही है। इसीलिए यमन की तारीख पढ़ा जाता है कि कुरान मजीद को समझने के लिए बड़ा मुआविन है। खुलासा कर समझे आपको इंशाअल्लाह। कल जो है वक्त भी हो गया है, आने वाली क्लास में उसके बाद जो इसकी बादशाहत है हैरा की, यानी इराक की जो बादशाहत है इंशाअल्लाह उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर मुल्क शाम के बारे में, इसके बारे में यही बात रहेगी। 2 मिनट रह गए हैं, 3 मिनट। हमारे अबू कासिम का एक सवाल था, उसका मैं जवाब दे ताकि बात पूरी तरह हो ही जाए। इनका सवाल ये था, क्या है आप लोगों को, क्या है सवाल? हाँ बोलो। और थोड़ा मजीद वजाहत से, मजीद मैं बात आगे आपकी, मजीद कुछ वजाहत। हाँ ये एक बात, एक बुनियादी बात। सवाल ये था कि आज, यानी आज मतलब अल्लाह के रसूल आ जाने के बाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाने के बाद जिस तरीके से कुरान ये दावत देता है, और हमारी भी यही दावत है बिइज़्निल्लाह कुरान मजीद पर ईमान लाने की वजह से, कि नजात मोहम्मद पर ईमान लाने पर है अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये तो है ना। तो क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले भी क्या ऐसा कोई मामला था, क्योंकि अल्लाह के रसूल की बात ये जो इतने पुरजोर लफ्जों में पूरी दुनिया के लिए आना है, पूरी दुनिया के लिए और पूरे जमाने के लिए, तो क्या अल्लाह के रसूल से पहले भी किसी नबी के लिए यह बात थी कि जहां भी रहो आपको ईसा पर ईमान लाना ही नजात नहीं आपके लिए? लेकिन हम ये देखते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम, लकड़ी कहां है? ईसा अलैहिस्सलाम जी ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन भेजे गए, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र, जबकि हमारा ये मुत्तफका अकीदा है पूरे मुसलमानों का, और हमारा ही नहीं हमारे से पहले के जितने भी मुसलमान आदम अलैहिस्सलाम से गुजरे सबका मुत्तफका अकीदा है ये कि अल्लाह के रसूल के अलावा किसी नबी की नबूवत को आलमगीर नबूवत नहीं बनाई गई। लेकिन क्या हम देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम खास थे बनी इस्राइल के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम फलस्तीन की तरफ नबी बना के भेजे गए बनी इस्राइल के लिए, व रसूलन इला बनी इस्राइल, और किसी के लिए नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम जब नबी बना के भेजे गए मक्का में, तो वो हबशा में कौन थे? नहीं ईसाई थे। सूरह मरियम की तिलावत की गई ना, वहां पर ईसाई थे।
نجران میں عیسائیوں پر ظلم کیا گیا, ان کو دفنایا جلایا گیا. ان کو نجران کا ایک واقعہ لے لو آپ, دوسری جگہوں کا چھوڑ کے نجران کا لے لو آپ. یہود مدینے میں تھے, تو کیا یہود یہ عیسائی وغیرہ اتنی ساری جگہوں میں جو پھیلے ہوئے ہیں, تو کیا ان کے لیے سب ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں؟ کیا ان لوگوں کے لیے ضروری تھا؟ پھر کس بنیاد پر ان کی تبلیغ اتنی دور تک پھیلی؟ لازمی تھا کیا ان کے لیے؟ یہ ایک طرح ان کا سوال تھا. یہ بڑا اہم سوال, یہ سوال میرے بھی دل میں آیا تھا, اور باذن اللہ ان کے سوال کرنے سے پہلے ہی میں پڑھ لیا تھا وہ, لیکن مجھے پتا نہیں تھا کہ کوئی سوال کرے گا بھی ایسا. اللہ جزائے خیر دے ان کو. تو اس کا جو جواب ہے, یہ جواب جو ہے میں شیخ عبدالعظیم صاحب سے فون کیا تھا میں, اور میں سوال بھی خود ہی کیا, جواب بھی خود ہی دیا میں, بس انہوں نے میری موافقت کی. بات ریکارڈ ہو رہی ہے, بڑی امانت داری سے بات کر رہا ہوں. تو سوال بھی میرا ہی تھا, جواب بھی میں نے دیا ان کو. اللہ تعالیٰ الحمدللہ انہوں نے پوری موافقت کی میری, اس لیے پورے یقین کے ساتھ میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. تو شیخ عبدالعظیم صاحب نے بھی جو موافقت کی, جو میں نے ان کو بتلایا تھا, وہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اصل کے اعتبار سے بنی اسرائیل, ان کے علاوہ کوئی اور ان پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کوئی معاملہ نہیں, اس کے لیے جہنم نہیں ہے اس کے لیے. لیکن یہاں دو باتوں کا خیال کرنا پڑے گا ہم کو. ایک ہے ہمارا ایک عام عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے. تورات پر ہمارا ایمان ہے کہ نہیں؟ سارے رسولوں پر ہمارا ایمان. تو اس نقطۂ نظر سے اس دور میں بھی پوری دنیا کے مسلمانوں پر ضروری تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا جائے بحیثیت اللہ کے نبی ہونے کے. لیکن ان کی تعلیمات بھی ہو بہو ماننا ہی ہے, ورنہ جہنم, ایسا تو نہیں تھا, ایسا تو نہیں تھا. لیکن دنیا بھر کے لوگوں میں برے بھی لوگ تھے, اچھے بھی لوگ تھے, اچھے بھی لوگ تھے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لے جانے کے بعد ان کے جو متبعین تھے, انہوں نے دعوت و تبلیغ کو عام رکھا, توحید کو پھیلایا, شرک کے خلاف لڑائی رکھی انہوں نے. اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. ایسے رفتہ 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 ان کی دعوت و تبلیغ تعلیمات کے اعتبار سے, کیونکہ کچھ لوگ اچھے رہتے تھے نا, ان کو تعلیمات دل کو لگتے تھے, فطرت کے قریب تھے, تو انہوں نے بس ان تعلیمات کو قبول کیا, تعلیمات کو لے لیا. بتا دو گے آپ کو. تو اس علاقے کے سارے لوگوں نے بھی حبشہ کے ان تعلیمات کو, بادشاہ نے تعلیمات کو قبول کیا. تعلیمات تو بڑی اچھی ہیں, تعلیمات تو بالکل مفید ہیں, اور پھر ایک نبی کے نام پر تعلیمات مل رہے ہیں, تو اس نبی کے نام پر وہ تعلیمات عام ہو گئی کہ عیسائیت, نصارہ. اسی لیے جب اللہ کے رسول کے بارے میں ان کو خبر ملی, تو آپ کی تعلیمات میں ان کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں نظر آیا ان کو. لیکن ایک زائد ایکسٹرا بات جو اللہ کے رسول کی طرف سے تھی کہ آپ پوری دنیا کے لیے نبی ہیں, تو پھر انہوں نے آپ پر ایمان لے کر کے آ گئے. تو یہاں پر بھی جو عیسائی تھے, جو یہودی تھے, ان سب کا نقطہ نظر یہی تھا. انہوں نے تعلیمات کی بنیاد پر قبول کیا تھا اس مذہب کو. تعلیمات اچھی ہیں, یہ نہیں کہ مجھے عیسیٰ پر ایمان لانا ہے ورنہ میں کافر, بحیثیت نبی ہونے کے ایمان لانا ہے. ان کی شریعت پر بھی مکمل طور پر جیسے اللہ کے رسول کے آج کے لیے, ویسا اس دور میں نہیں تھا. لیکن تعلیمات بالکل موافق تھے فطرت کے, انسان کے, تو بس اس کو ان لوگوں نے قبول کر لیا جو اچھے لوگ تھے. بات بالکل واضح ہو گئی آپ کو؟ ہاں ابو قاسم. موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت تھی, عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی وہی شریعت, بس کچھ چیزوں میں فرق, کچھ چیزوں میں متضوری. تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کی جو شریعت ہے, جو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ہو بہو وہی ہے. تو ایک مسلمان جو اس دور میں تھا اسے اتنے ہی لینا ہے, جو موسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اسی پہ عمل کرنا ہے. ساتھ میں جو چیزیں ختم ہو گئی ہیں, منسوخ ہو گئی موسیٰ کی شریعت میں علیہ السلام, جو عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کچھ زائد چیزیں آئیں, ان کو لے کر کے عمل کرے گا وہ. لیکن ان کے آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی یہود و نصارہ کی. ٹھیک ہے, بات ختم کریں انشاءاللہ. یہ موضوع ختم ہو گیا. آنے والے سبق میں کچھ اور آنے والی بات پڑھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.